بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اردو لینگویج کے ناظرین کو امی آمنہ کا سلام۔ معزز دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابلیس آدم کو اور بنی آدم کو بہکانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے روئے زمین پر قدم رکھتے ہی حکم خداوندی ہوا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، بس جو اس کی پیروی کرے گا نہ اس سے کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر وحی کے نزول کا نورانی سلسلہ شروع کیا تو انہیں بھی شیاطین نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے علم سکھانے شروع کر دیے، اور ان کے لیے یہ علم شرک کی حیثیت رکھتے تھے، اور اسی علم کا نام جادو ہے۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں جادو کے اثرات کو بیان کرتا ہے اور اس کی آیات بھی جادو کے وقوع پذیر ہونے کے حق میں بیان کی جاتی ہیں۔ یہاں کچھ روایات ایسی بھی ملتی ہیں جن سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ واللہ علم، اللہ کے آخری نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کے اثرات ہوئے، اور ان باتوں کو اس بات سے بھی منسلک کیا جاتا ہے کہ جب دین اسلام کی اشاعت کا آغاز ہوا، جس کی وجہ سے یہودیوں کے دلوں میں اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کوٹ کوٹ کر بھر گئی تھی، لہٰذا جیسے جیسے اسلام کو سربلندی نصیب ہوتی گئی ویسے ویسے ہی یہودیوں کے حسد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اسی حسد نے انہیں اس ذلت کے مقام پر لا کھڑا کیا کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کے نقصان پہنچانے کی کوشش شروع کر دی۔ پیارے دوستوں، ہر طرح کی گھنونی سازش کے بعد جب ان کی یہ آگ نہ بجھی تو انہوں نے اپنی ان چالوں کو پورا کرنے کے لیے جادو جیسے کبھی فعل کا سہارا لیا، اور اسی کی آڑ میں انہوں نے بڑے بڑے جادوگروں سے رابطے کیے، جن میں ایک لبید بن عاصم نامی جادوگر تھا، جس نے فقط 3 دینار کے عوض اس کام کو سر انجام دینے کا معاہدہ کیا۔ چنانچہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میل جول بڑھانا شروع کیا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی مبارک اور اس سے ملنے والے بال مبارک حاصل کر لیے، اور ان میں کئی گرہ لگا کر اس کے بعد اس نے اسے کسی نر کھجور کے شگوفے میں رکھ دیا اور اسے کنویں کے اندر لگے ہوئے پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اور کچھ روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو لبید کی بہن نے کیا تھا، کیونکہ جادوگری اور خباثت میں لبید بن عاصم کی بہنیں اس سے کہیں زیادہ آگے تھیں۔ لبید نے صرف اتنا کام کیا کہ اسے لے جا کر کنویں کے اندر پتھر تلے دفن کر دیا۔ پیارے ساتھیوں، ایک ایسی روایات ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بھی بیان کی جاتی ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ ایک آدمی نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اس طرح سے اثرات مرتب ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول چوک کا شکار ہونے لگے۔ اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اس طرح سے فیل ہوتا تھا جیسے انہوں نے وہ کام کر لیا، حالانکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ آپ سمجھتے کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے، لیکن آپ نہیں گئے ہوتے تھے۔ حضرت سفیان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی حالت ہو جائے تو یہ بہت سخت قسم کا جادو ہوتا ہے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصارت متاثر ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے، اپنی بیویوں کے پاس جانے سے رک گئے۔ خواتین و حضرات، ان سب روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج اور ظاہری اعضاء پر اثر انداز ہوا، لیکن آپ کے دل اور دماغ اور سوچ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اور تبلیغ کا کام متواتر کرتے رہے اور لوگوں کو رہنمائی اور دنیاوی اور اخروی کامیابی کے طور طریقے سکھاتے رہے، جبکہ وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ 6 ماہ تک جادو کی تکلیف جھیلتے رہے اور آپ کو کمزوری لاحق ہوگی، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ آخر تکلیف کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تندرستی کی دعا کی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے، اللہ پاک سے دوبارہ دعا کی، اور انہوں نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، میں تمہیں بتا دوں کہ میرے ساتھ یہ جو معاملہ ہے ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے۔ آپ نے کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ میرے پاس بیٹھنے والے نے ایک آدمی سے دوسرے آدمی سے پوچھا کہ ان صاحب کو کیا شکایت ہے؟ اس نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔
وہ دونوں آدمی میکائیل اور جبرائیل فرشتے تھے۔ ان پر کسی نے جادو کیا اور اس طرح سے انہوں نے سب کچھ اشاروں اور کنایوں میں بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جادو والا سامان زروان کنویں میں پتھر کے نیچے دفن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو لے کر اس کنویں پر تشریف لائے اور اسے دیکھا۔ اس پر کھجوریں کے درخت بھی تھے۔ امام احمد بن جنبل کی روایت ہے کہ ایک آدمی کنویں میں اترا، اس نے پتھر کے نیچے کھجور کے خوشے کی تھیلی کو نکالی تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال موجود تھے، نیز اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کا موم کا مجسمہ بھی تھا، اور اس میں سوئیاں جڑی ہوئی تھی۔ اس پر کمان کی تان بھی تھی جس میں 11 گریں لگی ہوئی تھی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سورت فلق اور سورت ناس لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور گریں کھولتے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کی تلاوت کی اور ساتھ ساتھ گریں کھولنے لگے۔ آپ نے ہر آیت پر ایک گرہ کھول دی، اس طرح مکمل ہونے پر 11 گریں کھول دی۔ جب بھی آپ سوئی نکالتے تو آپ کو تکلیف محسوس ہوتی، پھر اس کے بعد آپ کو راحت مل جاتی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے اور اس طرح سے اٹھ کھڑے ہوئے جیسے زنجیروں کی جکڑ بندیوں سے آزاد ہو گئے۔ دوستوں، اس روایت کو ویسے تو صحیح بخاری میں نقل کیا گیا ہے، لیکن اس وقت کا حقیقت کے ساتھ کتنا تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، کیونکہ اس میں کچھ شکوک و شبہات ہمارے ذہن میں جنم لیتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کی شایان شان نہیں کہ 6 ماہ تک وہ اس طرح کی کیفیت کو محسوس کرتے رہے ہوں، اور کیونکہ کچھ شبہات اس طرح کے بھی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ تک یہ شکایت بھگتتے رہے تو یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں کی رسی اور لاٹھی وقتی طور پر نظر آئی تھی۔ اس طرح کی کیفیات کسی نبی کریم پر پیش آنا وقتی طور پر تو ممکن ہے، لیکن ان سے نجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر کے حاصل کی۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی تھی تو آپ پر ابھی اس کا اثر چند گھنٹوں سے زیادہ نہ ہوا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کی تو اس کا اثر جاتا رہا۔ ناظرین، اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر واقعی یہ عمل پیش آیا بھی تو یقیناً اس کا دورانیہ 6 ماہ تک کا نہیں ہوگا بلکہ صرف چند گھنٹوں کا ہوگا، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول چول کا شکار ہو گئے تھے تو نعوذ باللہ، اللہ نہ خدا نہ خواستہ، یہ ایسی بات بھی ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی لیکن آپ کو یاد نہیں رہا، یا اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی اور آپ کو یہ یاد رہا کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بات کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 ماہ تک رہا، کچھ عرصے تک کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے توڑ کا اور اس طرح کی باتیں زیادہ اس لیے نہیں پھیلائی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ان کی امت میں جادو کے بارے میں باتیں زیادہ پھیلیں اور لوگ اس کو سیکھنے اور سکھانے کی طرف متوجہ ہوں یا اس طرح کی دلچسپی لیں۔ پیارے دوستوں، حقیقت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے موجودہ دور میں جادو ٹونے پر رکھے جانے والے یقین اور جہالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین جادو کا توڑ اللہ عز و جل کے پاک کلام پاک سے کیا، یعنی کہ کسی بھی طرح کی صورتحال اگر آپ کو پیش آ جائے تو آپ آخری 2 آیات کا کثرت سے ذکر کریں تو یہ اس جادو کے توڑ کا بہترین عمل ہے۔ اگر شیطان کسی دیوار کے ذریعے کسی بھی طرح سے آپ کے اوپر جادو کر دیتا ہے تو جھوٹے عاملوں کے پاس جانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے کلمات سے ان کا توڑ کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک صرف دعا ہی وہ واحد چیز ہے جو آپ کو اس شر سے بچا سکتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اس طرح کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔